اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے لباس کی فضیلت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آگے کیونکہ لباس کی بات ہو رہی ہے، کپڑوں کی بات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو کفار عرب تھے، مکہ والے بھی تھے، ان کی ایک بہت ہی غلط ترین ایک رسم اس کو بیان کیا اور اس کے متعلق بتایا۔ عرب والے کیا کرتے تھے، مکہ والے بھی، کہ وہ مرد اور عورت دونوں ننگے ہو کر کعبے کا طواف کیا کرتے تھے اور اس چیز کو وہ عبادت سمجھتے تھے۔ جب ان سے یہ بات کی گئی وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، یعنی ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے ہیں، قالوا، جب ان سے پوچھا گیا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے اس کا جواب دیا، کہنے لگے قالوا، انہوں نے کہا جی وجدنا علیہا آبانا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ مطلب کیا کہ یہ وہ رسم ہے جو ہماری بزرگوں سے چلی آ رہی ہے، نسل در نسل چلی آ رہی ہے، اب ہم کیونکہ مجبور ہیں فلہٰذا جو رسمیں ہمارے بڑے کر کے گئے ہیں ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو وہی بات جو ہم کرتے ہیں کہ جی جب ہم جو ہمارے بڑے کرتے آ رہے تھے کیا وہ سارے غلط ہے، تو نواں آ گیا ہے۔ تو یہ چیز دیکھیں عرب کے اندر بھی یہی چیز پائی گئی کہ کعبے کا رب کا گھر ہے یار، کوئی عام جگہ بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ سارے اس بات کے قائل تھے کہ اس کو بنانے والا بھی کوئی عام بندہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات تو وہ سارے مانتے آ رہے تھے کہ کعبے کی تعمیر کرنے والے تو ابراہیم علیہ اور اسماعیل علیہ السلام ہے، لیکن کیونکہ عرصہ گزر چکا تھا ایک لمبا، اسماعیل علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی ان کے پاس نہیں آیا، تو بت پرستی سے کام شروع ہوتا ہوتا بات یہاں تک آ پہنچی تھی کہ وہ ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے۔ دیکھیں جب کوئی گناہ بندہ شروع کرتا ہے نا، اور گناہ کو جب گناہ نہیں سمجھتا تو پھر اس گناہ کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ بندہ اس گناہ سے بڑھتے 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 کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے بے ادبی ہے، جب کوئی شخص کسی عالم کی بے ادبی کرتا ہے نا تو وہ اس بے ادبی کے اندر پھر بڑھتے بڑھتے بات بزرگوں تک پہنچتی ہے، پھر بزرگوں سے نبی تک پہنچ جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، شیطان نے نبی کی گستاخی کی ہے، آدم علیہ السلام کی، اس گستاخی پر شرمندہ ہونے کے بجائے جب آکڑا نا تو وہ ساتھ رب کا بھی گستاخ بن گیا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اس بات پہ شرمندہ نہیں ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذا امرتک، میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو سجدہ کر، تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کیا کیا کہ رب کو دلیلیں دینی شروع کر دی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کیونکہ اس سے بہتر ہوں۔ تو اب کیا ہوا؟ مطلب کیا ہے کہ نبی کی گستاخی سے نتیجہ کیا نکلا کہ رب کا بھی گستاخ بن گیا۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے بہت کمال کی، حضور نے ارشاد فرمایا من اہان العالم فقد اہان العلم، جس نے کسی عالم کی توہین کی اس نے علم کی توہین کی ہے۔ ومن اہان العلم فقد اہان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے علم کی توہین کی اس نے اپنے نبی کی توہین کی ہے۔ اب بات کہاں تک جا پہنچی؟ عالم کی توہین ہوئی تو علم کی ہو گئی، جب علم کی توہین ہوئی تو بات نبی تک جا پہنچی ہے۔ اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا من اہان النبی فقد اہان جبریل، جس نے نبی کی توہین کی اس نے جبریل علیہ السلام کی توہین کی ہے، کیونکہ نبی جو بھی بتا رہا ہے وہ جبریل علیہ السلام کے واسطے سے بتا رہا ہے۔ ومن اہان جبریل فقد اہان اللہ، جس نے جبریل کی توہین کی ہے اس نے تو اللہ کی توہین کر دی ہے۔ ایک عالم سے بات شروع ہو کر بات کہاں تک جا پہنچی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ مولویوں پر ہر وقت جناب تنقید ایشو اٹھا ہوتا ہے، کوئی اچھا کھا لے تب بھی تنقید ہے، برا کھائے پھر بھی بات ہوئی ہے، تو بات عالم سے شروع ہو کر بات کہاں تک جا پہنچی؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی وجدنا علیہا آبانا، ہم اپنے باپ دادا کو یہ دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، بات بت پرستی سے شروع ہوئی، ننگے پن تک آ پہنچی، اور اگلا کام انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ایک تو ہمارے باپ دادا یہ کرتے آ رہے تھے، اور دوسری بات یہ واللہ امرنا بہا۔ اب دیکھیں گستاخی کہاں تک جا پہنچی۔ انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ آگے وہی بات
کہ بات بزرگوں سے شروع ہوتے ہوتے اپنے باپ دادا کے گندے رسم و رواج سے شروع ہوتے ہوتے بات کہاں تک جا پہنچی؟ انہوں نے کہا جی واللہ امرنا بہا، ہمیں تو بھئی اس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی رب نے کہا ہے کہ تم ننگے ہو کے طواف کیا کرو. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے قرآن مجید نے یہ واضح الفاظ کے اندر کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جاتا نا جو رب نے نازل کیا اس کو مانو، کہتے قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. قرآن مجید نے کہا تمہارے باپ دادا کے پاس عقل ہی کوئی نہیں تھی، جو یہ رسمیں شروع کر کے ان کے پاس عقل تھی. جنہوں نے ننگے ہو کے کعبے کا طواف شروع کروایا ہے وہ کون سا عقل مند شخص ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جب کسی کو کوئی مسئلہ شرعی بتایا جاتا ہے تو آگے سے کیا کہتا ہے کہ جی ہم تو شروع سے کرتے آ رہے ہیں، ہمارے تو باپ دادا کرتے آ رہے ہیں. ہے کہ نہیں؟ ہمارے مزارات پہ دیکھ لیں، ہمارے رسم و رواج کو دیکھ لیں کہ جتنی رسمیں ہم شروع کر چکے ہیں، ہماری شادیاں، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہمارے میلے، ہمارے عرس، یہ جتنا کچھ بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر جو خرافات آئی ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ یار ان چیزوں کو چھوڑ دو. آگے سے جواب وہی ملتا ہے جو کفار مکہ دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں. اور اس کا مطلب تھا کہ اس بزرگ کی جگہ پہ جا کے وہاں پہ اصال ثواب کیا جاتا، قرآن پڑھا جاتا، ذکر اذکار کیا جاتا، تسبیح کی جاتی، کوئی نفل نماز پڑھ کے بابے کو بخشے جاتے. وہاں پہ تو جا کے پنگوڑے لگا دیے، وہاں پہ تو جا کے جھولے لگا دیے، وہاں پہ جا کے بازار لگا دیے کھلونوں کے. اچھا پوچھا بھی یار کیوں کر رہے ہو؟ کہتے جی شروع سے کرتے آ رہے ہیں. یار میں بار بار آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی بندہ اپنے باپ کی قبر پہ ڈھول نہیں بجاتا، حالانکہ سالانہ ختم تو ہم بھی پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے؟ الحمدللہ سالانہ ختم ہمارا بھی ہوتا ہے. ہمارے جتنے بڑھ کے فوت ہو چکے ہیں، کبھی چلو اماں کا، کبھی ابے کا، کسی نہ کسی کا لگ چلا رہتا ہے. برسی ہم کرتے، برسی کے نام پہ چلتا رہتا ہے نا جی. لیکن کبھی بھی برسی والے دن اپنے باپ کی قبر پہ ڈھول کسی نے نہیں بجایا. اور جتنا ظلم کیا ان لوگوں پر کیا جنہوں نے دین کی خدمتیں کی ہیں. بابا فرید کا لقب شیخ الاسلام تھا. سارے جنتی دروازے کو چٹ چٹ کے فارغ ہو چکے ہیں، نمازیں چھوڑ دیے، جنتی دروازے چٹی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت داتا صاحب ٹھیک ہے جی سب سے پہلے آ کے جناب اعلیٰ اندر شہر کے اندر بھی بابے کو داخل نہیں ہونے دیا. بابے نے بار راوی کے کنارے پہ بیٹھ کے مدرسہ بنا کے دین کی خدمت کی ہے. ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو تو ہم نے ویسے ہی جناب اعلیٰ گھنگرو پہنا کے فارغ کر دیا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے یار. سید بھی ہو ٹھیک ہے جی اور آل رسول بھی ہو اور اس کے باوجود عالم دین بھی ہو، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہم نے تو اس کو گھنگرو پہنا کے نچا دیا ہے. خدا کی قسم ہے ساری باتیں چھوڑے نا، قیامت والے دن یہ باپ ہی ہمیں معاف کر دے تب بھی بڑی بات ہے. جو کچھ ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ کیا ہے وہ دین کی خدمت کر کے یہ مقام لے گئے، اور ہم نے انہی کے ساتھ دشمنی کیا. شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا کیا ہم نے؟ حالانکہ میں نے ان کے بارے میں پڑھا، میں نے آپ کو کل پرسوں بتایا تھا نا کہ بابا شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی، ان کی آپ ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، ان کی عادت تھی آپ نے ساری زندگی چنے اور گڑ اپنے پاس رکھتے تھے. چھوٹا مل جاتا اسے کہتے مسجد میں آ گڑ دوں گا، ٹھیک ہے. بڑا مل جاتا مسجد میں آ تجھے چنے دوں گا. یہ شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی. اور حافظ کتنا بڑا پکا کہ سب کو اعلان کرا دیا کہ آؤ آج میں نماز پڑھاتا ہوں. سارے پورا 7 اکٹھا ہو کے آ گیا جی آج جناب شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھائیں گے. نماز پڑھانے لگے، پہلی رکعت کے اندر 15 سپارے پڑھ دیے. الحمد سے شروع کیا، کبر ہو تکبیرہ تک پڑھتے گئے. دوسری رکعت کے اندر الحمدللہ الذی شروع کر کے من الجنت والناس کر دیا. اتنا پکا حافظ ہے، ایک غلطی کوئی نہیں ہے. نام عثمان مروندی تھا، مروان تو چلو علاقہ ہے، نام تو عثمان ہے ٹھیک ہے جی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان بزرگوں کے ساتھ کیا کیا، ان کی تعلیمات کو، ان کی محنتوں کو، ان کے دین کی خدمت کو سارا کچھ بھلا کے ہم نے انہی کے ساتھ ظلم کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل اے محبوب آپ انہیں فرمائے ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اوے تم بے حیائی کر رہے ہو، رب تو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. رب نے کہا کہ تم ننگے ہو کے طواف کرو، رب نے کہا کہ تم دین ابراہیمی کو چھوڑ کر اپنے بتوں کو رکھنا شروع کر دو. تم نے دین ابراہیمی کے نام پہ سب کچھ کیا ہے. عرب والوں نے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ عرب والوں کی ایک ہی بات تھی، وہ کہتے جی جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سارا کا سارا دین ابراہیمی ہے.
حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ان کو بتائے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. میں ابراہیم علیہ السلام یہ کرتے تھے جو کچھ تم کر رہے ہو. ٹھیک ہے، اور ہمارا دین بھی ہمیں یہ تھوڑی سکھاتا ہے جو کچھ آج کا مسلمان کر رہا ہے. آپ حقیقت ہے کہ اگر آپ اصل دین کی طرف جائیں گے تو خدا پاک کی قسم 100 میں سے 90% ہمارے پاس سوائے رسم و رواج کے اسلام ہے ہی نہیں. 90% ہمارے پاس دین نہیں ہے. ہم نے چند عبادتوں کو دین سمجھا ہوا ہے. دین آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اگلی آیت کے اندر. تو یہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل اے محبوب آپ ان کو فرمائے ان اللہ لا یامر بالفحشاء، بے حیائی کے کاموں کا رب حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور تم وہ بات کیوں کرتے ہو جو تم رب پر، جو اللہ تعالیٰ پر تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو جس کے بارے میں تم جانتے ہی کوئی نہیں ہو. یہ تمہارے پاس کوئی وحی آئی ہے، تمہارے پاس کوئی نبی آیا ہے، جب تمہیں رب کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں کہ رب نے ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو کیا کیا حکم دیے تھے، جب تمہیں پتہ نہیں ہے تو تم اپنے رسم و رواجوں کو تو آگے نہ لاؤ نا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں رب کون سے حکم دیتا ہے ذرا اس کو سنیں. فرمایا کل اے محبوب آپ ان کو فرمائے ہمارا ربی بالقسط، رب تمہیں انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے. جی رب نے یہ تھوڑا کہا ہے کہ ننگیوں کے طواف کرنا شروع کر دو. پیچھے اب پڑھا تھے رب نے یہ تھوڑا کہا جی نار مادہ حرام ہے یا اپنا زنانہ حرام ہے یا نار حرام ہے. ٹھیک ہے جی تم اپنے رسم و رواج پھر کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ معاشرے کو سیدھا کرنے کے اصول رب نے آیا بیان فرمائے ہیں. کیا آمرا ربی بالقسط، اللہ فرما رہا ہے، فرمایا میں تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ تم اپنے معاشرے کے اندر انصاف قائم کرو. وہ ہے نہیں انصاف کا پاکستان کے اندر، تو دور دور کیا 500 کلومیٹر تک کوئی واسطہ رابطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی ہمارے عبادت کے اندر انصاف ہو سکتا تھا، وہ ہم نے نہیں کیا. نماز پڑھی، جو پڑھی وہ بھی خالی پھونپھا کر کے فارغ ہو گئے. زکوٰۃ دینے کے اندر انصاف تھا، عشر کے اندر انصاف تھا، عبادت کے اندر انصاف تھا، معاشرے کے اندر انصاف تھا، بہن بھائی کا انصاف تھا، ماں باپ کا انصاف تھا، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، اپنے پورے اخلاق کے ساتھ، ہمسائیگی ہے، رشتہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ تم ان چیزوں کے اندر انصاف کرو. یہ تو رب کا حکم تھا. لیکن وہ کہیں بھی بھائی بہن کو رو رہا ہے، بہن بھائی کو بھائی آپس میں رو رہے ہیں، اپنا ماں باپ اولاد کو رو رہی ہے، اولاد ماں باپ کو رو رہی ہے. انصاف کا نام و نشان تک نہیں ہے جس چیز کا رب نے حکم دیا ہے. آگے دیکھیں اگلا بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب نے ایک حکم تو یہ دیا کہ انصاف کرو، اور اگلا حکم فرمایا وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد. فرمایا جب نماز کا ٹائم ہو جائے کعبے کی طرف منہ کر کے مجھے سجدہ کرنا شروع کر دو. لا ٹائم کو نہیں قوم کو. ٹھیک ہے جی جو حکم رب نے دیا انصاف کا وہ بھی اس معاشرے سے فارغ ہو گیا. رب نے فرمایا اقیموا وجوہکم عند کل مسجد. ٹھیک ہے جی جب نماز کا ٹائم آ جائے پھر مسجد آ جا. اس کا بھی ٹائم نہیں ہے، انصاف سے بھی فارغ ہو گئے. تیسری بات فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کی عبادت کر مخلصین لہ الدین، خالص اسی کا بندہ بن گئے. یہ تین حکم ٹھیک ہے، اور تینوں کا نام و نشان نہیں ہے. رب نے انصاف کا حکم دیا فارغ غائب. ٹھیک ہے رب نے فرمایا کہ نماز کا ٹائم ہو جائے مسجد میں آ جا، وہ بھی فارغ. اس کے بعد فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کم سے کم اس کی جو عبادت کر رہا ہے وہ تو خالص اسی کے لیے کرنا. ہم نے عبادت بھی کی تو اس کے اندر بھی ملاوٹ کر دی، نہیں ملاوٹ کی ہے جی. پورا سال نظر نہیں آئے گے. عید کی نماز کے اندر جناب پہلی صف کے اندر پورے چودھری صاحب بیٹھے ہوں گے. بتاؤ عبادت کے اندر مخلص کو من ہے؟ جمعے کی نماز کا ٹائم آ جائے گا، ٹھیک امام جب عربی کا خطبہ پڑھ رہا ہوگا ہماری قوم وضو کرتی پھر رہی ہوتی ہے. کہاں گیا؟ عبادت کا تو یہ مطلب ہی کوئی نہیں تھا. آگے دیکھیں فرمایا اس کے لیے مخلص ہونا تھا نا. اب مال کے اندر آ جائے، ٹھیک ہے قوم ٹیکس بھر رہی ہے لیکن وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی اس کے خالص بندہ بھر کے جو عبادت کرنا تھا، زکوٰۃ دینا عبادت تھی نا. قوم ہر مہینے ٹیکس بھر لیتی ہے، سال بعد زکوٰۃ غائب کر گئی ہے. ٹھیک ہے جی اب دیکھیں یار اللہ تعالیٰ کے جو نظام ہے نا وہ اپنی جگہ پہ ہے. ہم نے عشر نہیں نکالا نا، اللہ تعالیٰ نے ایسے نظام بنایا کہ منڈیاں بنا کے ہر ٹرالی پر ٹیکس دے رہے ہیں. آپ جتنے مرضی پٹھے لے کے جائیں، گھاس لے کے جائیں، ہے جی چارہ شارہ لے کے جائیں، ہر ٹرالی پہ بھر رہے پیسے کے نہیں بھرتے. منڈی میں جاتے ہوئے بھی پیسے دیں گے، منڈی سے آتے ہوئے بھی،
پیسے دینے ہیں, فروٹ کا عشر نہیں نکالا, لیکن فروٹ جب منڈی کے اندر لے کے گئے, رب نے بھی انتظام ایسا کر دیا ہے کہ چلو اگر تم میرے نام پہ نہ صحیح تو ان کو تو دے تو پھر ہوگے نا کم سے کم. اب کیا ہے وہ جناب 3500 بندہ راستے کے اندر کھڑا ہوا ہے, کیا ہے جگہ ٹیکس کاٹی جا رہے ہیں, کیوں جی اب تم ٹول پلازے سے گزر رہے ہو, اب کیونکہ تم ہمارے روڈ پہ چڑھ آئے ہو, اب تم منڈی میں جانے لگے ہو, اب کیونکہ منڈی سے نکلنے لگ گئے ہو. رب نے فرمایا بھرتا پھر رب کا نہیں دیا نا, تو رب نے ایسی جگہ انتظام کیا کہ ساری جگہ دیتا پھرتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد فرمایا اس کا بندہ مخلص ہو کے تو عبادت تو کرنا ہے, اپنی عبادت کے اندر تو کم سے کم کسی اور کو شریک نہ کرتا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن ایک شہید اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوگا. رب فرمائے گا ہاں بھائی سنا کیسے زندگی گزاری ہے. اس کو عرض کرے گا پروردگار تیرے نام پہ میں نے اپنی زندگی گزار دی ہے, اپنی جان قربان کر دی تھی. اللہ تعالیٰ فرمایا نہ تم میری خاطر نہیں کر کے آیا, تو نے صرف اس لیے اپنی جان قربان کی تھی کہ لوگ کہیں میاں بابا بڑا سارا بہادر بندہ تھا, دلیری کی ہے بڑی, اس کا بڑا تیرا نام بن جائے. تو میں میاں تیرا نام دنیا کے اندر جو بننا تھا وہ بن گیا, یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. اور حدیث پاک کے لفظ فرمایا, اللہ تعالیٰ فرمایا اس شہید کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینکو. ٹھیک ہے. پھر ایک عالم دین کو بلایا جائے گا, فرمایا ہاں بھائی کیسی زندگی گزاری ہو. عرض کرے گا پروردگار تیری خاطر پڑھا اور تیری خاطر ہی آگے پڑھاتا رہا, تقریریں کرتا رہا, لوگوں کو سمجھاتا رہا. اللہ فرمائے گا نہ تو اس لیے مسئلے بتاتا تھا کہ لوگ سمجھے یہ بہت بڑا عالم ہے, یہ بہت بڑا عالم ہے, یعنی بہت بڑی تقریریں کرتا ہے جناب. جب ایک بار ہیر وارث شاہ پڑھنا شروع کرے تو پورا قوم نچ پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا, اتنا بڑا خطیب ہے یہ جی. کلام باؤ بھی اس کو یاد ہے, ہیر وارث شاہ بھی یاد ہے جی, پیر میرے علی شاہ صاحب کے کلام یاد ہے. نہیں یاد تو قرآن اور حدیث کا کوئی مسئلہ یاد کوئی نہیں ہے. خطیب بہت بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے گا اس کو بھی اٹھا کے جہنم کے اندر پھینکو, کیونکہ یہ بھی ساری زندگی پیسے ہی کماتا رہا. آگے چودھری صاحب کی واری آ جائے گی. رب چودھری سے پوچھے گا چودھری پیسے کدھر کدھر لگائے تھے. چودھری کہے گا پروردگار تیری نام پہ میں نے رات کو بھی 1000 روپیہ دے دیا تھا, جمعے والے دن میں نے 10 روپے بھی مسجد کے اندر دیے تھے, اس کے بعد فلانی جگہ بھی پیسے دیے, فلانی جگہ پیسے لگائے, فلانی جگہ پیسے لگائے, سارا کچھ تیرے نام کے بھی کیا. رب نے فرمایا نہ فرمائے گا تو نے میری خاطر نہیں کیا. وہ جو تو نے 1000 روپیہ محفل میں دکھا کے یوں کر کے پھینکا تھا نا نعت خان پر, وہ تو اس لیے تو نے پھینکا تھا کہ ویڈیو بن رہی تھی. آج ویڈیو محفلوں کے اندر بننی شروع ہو جائے, ہماری قوم پیسے پھینکنا چھوڑ دے گی. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو کیونکہ ویڈیو بنانے کے چکر میں پیسے پھینک رہا تھا, ٹھیک ہے جی, اور ویڈیو بنا کر تو صدقہ خیرات کرتا تھا, ویڈیو بنا کر سیلفی لے کے جناب صدقہ خیرات کیا جاتا ہے, یعنی کسی کو دیتے پہلے سیلفی لے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا چودھری صاحب تو سیلفی کے چکر میں رہا ہے, تو نے جو 100 روپے بھی دیا تو سیلفی بنوائی, تو نے جو 1000 روپے صدقہ بھی کیا تو سیلفی بنائی اس پر. اللہ فرمائے گا اب تو نے کیونکہ سیلفی بنا لی ہے, ٹک ٹاک پر تجھے لائک بھی مل گیا, تجھے شیئر بھی ہو گیا, تیرے ویو بھی بڑھ گیا, سارا کچھ ہو گیا. فرمایا اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. فرمایا اس کو بھی اٹھا کے جہنم کے اندر. بات سمجھ آئی نا جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائے, میں تھوڑا سا عمل بتا دیں, چھوٹا سا ہو میں کروں اور کر کے جو ہے وہ جنت میں چلا جاؤں. حضور چھوٹا سا عمل بتا دیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا چھوٹا بتاؤں, کہا حضور چھوٹا سا بتائیں. فرمایا اخلص علی دینک, تم اپنے دین کے لیے مخلص ہو جا, اپنے دین کے لیے مخلص ہو جا. دین کا مخلص پن کیا ہے؟ دکان پر بیٹھا ہے, کاروبار بعد میں ہے, کم سے کم اسلام کی ترجیح تو پہلے دے نا. فیکٹری میں بیٹھا ہے, اسلام کو ترجیح تو دے نا. یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, پڑھتا رہا ہے, لیکن ترجیح تو اسلام کو دے نا. کالج میں پڑھ رہا ہے, ترجیح تو اسلام کو, یعنی دنیا کے ہر شعبے کے اندر تو کام کر. اسلام منع نہیں کرتا. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بھائی پہلے جب بات دین کی آ جائے نا, پھر پوری دنیا بعد میں ہے, پہلے ٹھیک ہے نا جی. سب سے پہلے پاکستان نہیں, سب سے پہلے اسلام. ٹھیک ہے نا جی. ہاں جب بات آ جائے نا اسلام کی, پھر ملک نہیں دیکھے جاتے ہیں. یار اسلام کی بات آ جائے تو مکہ کو نہیں دیکھا جاتا, لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. نہیں چھوڑ کے گئے صحابہ کرام. اگر ملک پیارا ہوتا تو اسلام کو چھوڑ کر لوگ مکہ کو قابو کرتے گئے, کیونکہ وہاں پہ تو کعبہ بھی ہے, وہاں تو آب زمزم بھی تھا, وہاں تو سارا کچھ موجود تھا. لیکن نہیں, جب بات اسلام کی نا, پھر کعبہ بھی چھوڑنا پڑا, پھر زمزم بھی چھوڑنا پڑا, پھر صفا مروہ بھی چھوڑنا پڑا, پھر سارا کچھ چھوڑ کے جانا پڑا ہے, کیونکہ سب سے پہلے اسلام تھا, سب سے پہلے مکہ نہیں تھا. بس اتنی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب بات آ جائے نا میرے دین کی, تو پھر
ہر شے بعد میں ہے، پہلے اسلام ہوگا. تو اس صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخلص علی دینک، اپنے دین کے لیے مخلص ہو جا. یکفی العمل القلیل، میں تو عمل تھوڑا بھی کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرما لے گا. رب پھر تیرے عمل کو نہیں دیکھے گا کہ تو نے زیادہ کیا کہ نہیں کیا ہے، ساری رات تو نے عبادت کیا کہ نہیں کیا ہے، 2 لاکھ روپے تو نے صدقہ کیا کہ نہیں کیا. فرمایا پھر تو تھوڑا بھی عمل کرے گا نا، اللہ تعالیٰ تیرے تھوڑے عمل کو بھی قبول فرما لے گا. فرمایا کما بداکم تعودون، فرمایا لوگوں یہ بات یاد رکھنا، فرمایا جس طرح تمہیں رب نے پیدا کیا ہے اسی طریقے سے رب تمہیں پھر دوبارہ اٹھائے گا بھی. صحیح. فریق الہدی و فریق الحق، فرمایا ایک جماعت ہدایت پر ہے اور فریق الحق علیہم الضلالہ، اور ایک جماعت وہ ہے جو گمراہی پر ثابت ہو چکی ہے. اس کو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کل.